بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 کا حج ہے۔ میں الحمدللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں۔ طارق مسعود آپ سے مخاطب ہوں، اور میری خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں راجہ ضیاء الحق صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، تو بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں راجہ صاحب کی کچھ آپ بیتی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو راجہ صاحب کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں، نام آپ کا ذہن سے نکل گیا ہے میرے، محسن۔ تو راجہ صاحب ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں بہت کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ یوٹیوب پہ ان کو جانتے ہیں۔ تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے۔ ابھی تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد راجہ صاحب کی کارگزاری جو مجھے سنا رہے تھے، یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا یار یہ تو سب میں شیئر ہونی چاہیے۔ تو حج کے ایام ہے، کل انشاءاللہ ہماری یہاں سے مینا روانگی ہے۔ یونیورسل بردر کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں حج پہ، ماشاءاللہ بڑا ان کا اچھا سیٹ اپ بھی ہے۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا یونیورسل بردر والوں کا، بہت ہی پرسکون اور بہت ہی معیاری ان کا سیٹ اپ ہے۔ تو ان کے ذریعے میں یہاں آیا ہوں۔ کل میری مفتی نعمان صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی آئے ہوئے تھے کل، مفتی نعیم صاحب کے بیٹے، ان سے بھی کافی گپ شپ ہوئی۔ انہوں نے بھی آنا تھا، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کو بھی میں انٹرویو میں لے لوں گا، کیونکہ یہ جو یونیورسل بردر ہیں، یہ فرقان صاحب، یہ مفتی نعیم صاحب کے برادر نسبتی ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ سفر اسی وجہ سے کیا۔ تو حضرت مفتی نعیم صاحب جو بنوریا کے، جامعہ بنوریا کے محتمم تھے، بہت کام ہے ان کا دنیا میں، تو ان کے برادر نسبتی ہیں فرقان بھائی۔ تو آج ارادہ یہ تھا کہ مفتی نعمان صاحب آئیں گے، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کا بھی میں تھوڑا سا انٹرویو، وہ نہیں آئے لیکن راجہ صاحب اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ذرا ان کی ہم کارگزاری سنیں گے۔ یونیورسٹی میں بڑا کام کر رہے ہیں، حج پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں بھی ان کی یہی فکر ہے کس طرح سے لوگوں میں دین پھیل جائے۔ تو حج پہ بھی یہ دعوتی مشن کو لے کے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے۔ پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 کا حج ہے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں اور حج کے احرام کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ آج اتفاق سے میری ملاقات راجہ ضیاء الحق صاحب سے، جو بڑے جانے پہچانے نام ہیں، یہ ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو گپ شپ ہو رہی تھی یہاں، کیونکہ اب ہم نے کل انشاءاللہ احرام پہن کے جانا ہے مینا میں، تو فارغ تھے ہم۔ اچھا جگہ بھی ہمیں حرم سے بہت دور ملی ہے، اس کی وجہ سے حرم آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا، اور پھر احرام کے بغیر حرم جانے نہیں دے رہے، تو کافی فارغ ٹائم ملا ہے۔ تو ہماری قسمت کے راجہ ضیاء الحق صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی، تو ان سے میری گپ شپ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار آپ کی جو کارگزاری ہے ہم کیوں نہ اپنے چینل پہ ڈال دیں، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے دین پر کیسے آئے یہ، اور بہت ہی ایک ایسے ماحول سے نکل کے دین پر آئے ہیں جو ایک عیاشی کا ماحول سمجھا جاتا ہے، جس میں لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہ دین کے قریب آئے۔ ماشاءاللہ آپ ان کی داڑھی دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں ان کا کام ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں ان کا انٹرویو نقل یعنی اس میں اپنے چینل پہ ڈال چکا ہوں، ایک انٹرویو لے کے، یا پتہ نہیں آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا یا میں نے لیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، شاید راجہ صاحب نے میرا انٹرویو لیا تھا یا میں نے لیا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی میں ہی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کارگزاری بڑی دلچسپ ہے۔ میں نے کہا یار یہ سب میں شیئر ہو جائے تو اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کہتے ہیں ان واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ تو قرآن نے واقعات بہت ڈیٹیل سے بیان کیا۔ تو آج ہمارا جو ایک یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ لبرل، جو نام نہاد لبرلزم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف جا رہا ہے اور دین سے دور ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ کارگزاری انشاءاللہ ایک ان کی موٹیویشن کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہوگی۔ تو السلام علیکم راجہ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی۔ تو آپ کو بتایا کس نے کہ میں بھی یہاں آیا ہوا ہوں حج کرنے؟ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا۔ یہ بس ہمیں خبریں پہنچ جاتی ہیں، ہمارا دعوت دین ہی کیا کہ جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ اچھا بس آپ کا پتہ چلا تو ہمیں رابطہ کر لیا۔ اچھا، تو کتنے دن کا پیکیج ہے آپ کا؟ یہ اگر آپ مجھے ہی پکڑا دیں نا تو آواز ذرا
جی ہمارا تقریباً آپ کہہ لیں 23-24 دن کا پیکج بنا ہے جی ہمارا. اچھا ہاں جی اچھا 23-24 دن کا. کراچی سے آ رہے ہیں؟ ہمارے ہیں جی اسلام آباد سے. اچھا اچھا مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ یہاں بھی دعوتی مشن میں ہی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں بھی آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کر رہے ہیں حج کے علاوہ، عمرے کے علاوہ؟ جی حج اور عمرے کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارا مختلف جگہوں پہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے جی. مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یو ایس سے، کینیڈا سے، یورپ سے آئے ہوئے ہیں جی. اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اکثر لوگوں کو جو دین کے بارے میں کنفیوژنز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ الحاد کی طرف یا بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے کچھ ڈاؤٹس اور کنسرنس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی سلسلے میں کئی ماشاءاللہ دروس وغیرہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یہاں پہ. اچھا ابھی نماز سے پہلے آپ تھوڑی کارگزاری سنا رہے تھے اپنی، جس کو میں نے درمیان میں پاز کروا کے میں نے آپ سے کہا کہ آپ سے میں شروع سے دوبارہ سنوں گا کہ آپ دین کی طرف آئے کیسے. تو ذرا بتائیے آپ کیا ماحول تھا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے میری پیدائش جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوئی، اور میرا ویسے تعلق اب اسلام آباد سے. جی. تو میرے جو والد ہیں وہ اور ان کی سائڈ پہ جو فیملی ہے وہ سارے آپ سمجھ لیں کہ فوجی گھرانہ ہے. اچھا. اور والد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ بھی آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں. اچھا. دادا میرے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے تھے. جی جی. اور چیئرمین CDA بھی رہ چکے ہیں 70 کی دہائی میں کچھ عرصہ. اور مطلب فیملی کی اس سائڈ پہ سمجھ لیں فوجی تھے. اور ننیال سیاست میں تھا؟ جی جی. اور امی کی طرف جو ہے وہ سارے سیاستدان. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان. جی بالکل ایک خوبصورت امتزاج تھا جس میں امتزاج کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے اور بالکل نیوٹرل ہیں اسی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. تو اسی ماحول میں رہا. ہمارے گھر میں یہ تھا کہ اسلام کی بات یعنی مسلمان گھرانہ ہی تھا، لیکن یہ کہ وہ جہاں تک عمل کی بات آتی ہے تو یہ تھا کہ تقریباً ہر چیز جو ہے وہ آپشنل ہے. آپ نے نماز بھی جو ہے وہ بھی پڑھنی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھنی تو کوئی اتنی بڑی کوئی پابندی ہے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اسی طرح روزوں کا معاملہ بھی تھا، اسی طرح باقی چیزیں بھی تھا. تو اس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر میں پلا بڑا، تو مجھے بس یہی پتا تھا اسلام کا کہ کلمہ مین چیز ہوتی ہے، باقی ہر چیز یہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنا ہے، دل اچھا ہونا چاہیے، بس یہ والی بات ہے. تو اسی طریقہ کار میں کرتے کرتے انگلینڈ چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنا بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں. پھر آسٹریلیا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں. تو جس دوران انگلینڈ میں تھا تو اس ٹائم پہ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ سارے غیر مسلم تھے. میں تھا بڑا سوشل تھا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. برٹش دوست بھی تھے، پورچوگیز، اسپینش، فرینچ، جرمنز. تو سب کے ساتھ ایک اچھا آپ سمجھ لیں کہ تعلق تھا، لیکن کوئی بھی میرے مسلمان دوست نہیں تھے یا کوئی پاکستانی دوست نہیں تھے. جی. تو ان کے بیچ میں رہ کے نا، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہاں جس جگہ میں تھا، جس شہر میں، وہاں پاکستانی ویسے نہیں ہے. اوپر اگر آپ نارتھ میں جائیں، براڈفورڈ میں، برمنگھم میں، مینچسٹر میں، وہاں پہ آپ کو پاکستانی بہت ملتے ہیں. نیچے ساؤتھ میں جائیں جتنا تو وہ آپ کو کم ملنا شروع ہوتے ہیں. تو میرا کوئی اتفاقاً کہہ لیں یا وہاں پہ ویسی تعداد نہیں تھی. سارے گورے دوست تھے؟ گورے تھے، اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور جس طرح کی ان کی حرکتیں ویسی میری حرکتیں. تو اکثر چیزوں میں ان سے بھی کئی ہاتھ آگے تھا. تو کبھی کبھار نا رات کو وہ 1:30-2 بجے بیٹھ کے نا، جب دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، بڑے وہ فلسفیانہ قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ نا میرے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یار تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ مطلب تم کہنے کو تو ان کو پتا تھا مسلمان ہوں، تو تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو میں کہتا تھا میں مانتا تو ہوں. تو میں کہتا تم مانتے ہو؟ تم میں سے کچھ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں، کچھ کہتے نہیں مانتے. پھر پوچھتے کہ تم جنت اور جہنم کو مانتے ہو، ہیون اور ہیل کو مانتے ہو؟ تو میں کہتا ہاں میں مانتا ہوں. تو کہتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا میں تو جنت میں جاؤں گا. تو کہتے پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم تو جہنمی ہو سارے کے سارے، تم نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. تو پھر وہ مجھے سوال کہتے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے حالانکہ تم کئی چیزوں میں ہمارے سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو، اچھا، اور ہمیں تم جہنم کا ٹکٹ رسید کر رہے ہو؟ میں کہ یار میرا سر نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے نا، مجھے پتا تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہو، تم جہنمی کنفرم ہو، ٹھیک ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا اس کے بارے میں. تو لیکن نا یہ ان کو میں اس ٹائم پہ تو چپ کرا دیتا تھا، اور اس ٹائم پہ تو میں ان کو یعنی اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے دیتا تھا. لیکن یہ جو ان کے سوال تھے نا، انہوں نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی. اچھا، مطلب راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے مطلب مجھے اپنے اندر ایک منافقانہ رویہ نظر آتا تھا کہ صحیح میں نے کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میرے طریقہ کار کوئی فرق نہیں ہے میرے میں اور باقیوں میں. صحیح. تو یہ چیزیں جب میرے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہوا، تو میں نے پھر انہی سے کہا کہ چلو یار مجھے اپنے نا دینی جو تمہارے پیشوا رہنما ہیں ان سے میری ملاقات کرواؤ. گوروں سے کہا آپ نے؟ گوروں سے کہا. تو جو میرے کرسچن دوست تھے ان سے کہتا تھا مجھے آپ اپنے کسی پادری وغیرہ سے ملوا دو.
جی تو میں بحث کرنا میرا مقصد نہیں ہے, میرا مقصد صرف سوال پوچھنا ہے. جی جی تو میں ان سے پوچھتا کہ بھئی آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. پھر وہ اللہ کا جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہولی اسپرٹ بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, اور یہ تینوں کا یعنی وہ بتاتے مجھے. تو میں بحث نہیں کرتا, لیکن مجھے کچھ چیزیں کلک نہیں کرتی تھی. پھر اسی طرح سے کچھ میرے ہندو دوست تھے, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے کہنا مجھے اپنے کسی پنڈت کا بتاؤ, ان سے ملاقات کروا دو, کچھ اپنا بتا دو, تم گائے کی پوجا کیوں کرتے ہو, اس کی کیوں کرتے ہو. تو وہ اپنی اپنی وجوہات بتاتے, لیکن بہرحال اس میں بھی کچھ مجھے کلیئرٹی یا بات اس طرح کلک نہیں ہوئی. پھر میرے بدھسٹ دوست بھی تھے, چائنیز میں بھی تھے, اور بھی تھے, کچھ ایتھیسٹ بھی تھے الہاد والے. جی تو میں ہر کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ بات چیت کرتا ہوں, اور یہی کہتا کہ مجھے آپ اپنا مذہب سمجھاؤ, آپ کا ورلڈ ویو کیا, آپ کا نظریہ کیا ہے. صحیح. تو بہرحال اسی بحث میں پھر میرا ایک دوست تھا پاکستان میں, اس نے اس ٹائم پہ میں نے اسے کہا مجھے آپ نا کوئی دین بھی بتا دو, کیونکہ ابھی تک جو میں نے دین پڑھا ہے وہی تھا. بچپن میں اسلامیات پڑھ لی, وہ بھی بیچاری پتلی سی کتاب ہوتی تھی, مسکین سی. انگلش اردو کی تو ہم نے موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں, میتھس کی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن اسلامک اسٹڈیز بیچاری بڑی مسکین سی رہی ہے. تو پھر میرا ایک دوست تھا, اس سے میں نے کہا مجھے کچھ کانٹینٹ بھیجو. اس نے مجھے شیخ احمد دیدات کے لیکچرز بھیجے جو ان کی ڈبیٹس تھیں کرسچنس کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ. تو وہ جب میں نے دیکھنا شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام تو بڑا زبردست دین ہے, اور اس کے پاس ایک پراپر بنیاد ہے, یعنی بے تکا دین نہیں ہے, اس کے پاس ایک دلائل کے اوپر بیسڈ ہے. تو وہاں سے میرا یعنی آپ کہہ لیں کہ جو پڑھنے کا جو سفر ہے, مطلب آپ کہہ لو 6 سے 8 مہینے مجھے لگ گئے یہ تمام مذاہب اور ادیان کو دیکھتے ہوئے, اور پھر میں اس نتیجے تک پہنچ گیا بالآخر کہ اسلام دین حق ہے. میرے دماغ میں رائی برابر بھی شک نہیں تھا اس پوائنٹ پہ کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں, اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں تھا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اب میں اللہ کی ماننا شروع کر دوں گا نا, تو یہ جو لائف سٹائل ہے میرا یہ ختم ہو جائے گا, یہ عیاشیاں بند ہو جائیں گی. اور میں فرینکلی میں یہ بند کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. اچھا. میں کہ یار ابھی تو جوانی ہے, ابھی میں یہاں پہ ابھی میں مولانا بن جاؤں حضرت, تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا نا. میں ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے, تو میں تو یہ بند نہیں کر سکتا. تو اسی کشمکش میں آسٹریلیا چلا گیا. جی. وہاں جب گیا تو وہاں جا کے اوٹ پٹانگ چیزیں چل تو رہی تھیں, لیکن مجھے نا اندر سے پتہ لگ چکا تھا کہ جو میں چیزیں کر رہا ہوں وہ غلط ہیں. یعنی انگلینڈ کی لائف میں اور آسٹریلیا میں فرق یہ تھا کہ انگلینڈ میں تو میں جاہل تھا, کچھ پتہ ہی نہیں تھا, لیکن آسٹریلیا میں جب میں گیا ہوں تو مجھے پتہ تھا کہ کئی کام ایسے ہو رہے ہیں جو غلط ہو رہے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو نا جھوٹی تسلی دے کے میٹھی گولی کے ذریعے نا چپ کرایا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں, خیر ہے, حج کریں گے تو مغفرت ہو جائے گی. ایگزیکٹلی یہی سوچ, 60-70 سال میں حج عمرہ کر لیں گے اور تب اللہ کو راضی کریں گے, گناہ بھی سارے دھل جائیں گے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح میرے گناہ دھلیں گے, اللہ خیر سے کام ختم. لیکن نا یہ بھی چیز نا انسان کو اندر سے کاٹ رہی ہوتی ہے. پھر میں کچھ عرصہ اپنی جاب بھی کرتا رہا, پاکستان واپس بھی آیا, پھر ایکٹنگ میں بھی چلا گیا, مختلف انڈسٹریز کو دیکھا. یہ ایکٹنگ میں کدھر گئے آپ؟ ایکٹنگ میں انگلش کے تھیٹر پلیز میں ایکٹنگ کرتا تھا. اچھا. فینٹم آف دی اوپرا, برام سٹاکرز ڈریکولا میں, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو, مختلف پلیز میں میں نے ایکٹنگ کی. اس میں بڑے ایوارڈ بھی ملے. اچھا. صدر پاکستان کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا, اور مختلف میگزینس میں فیچر ہوا. اس کے علاوہ کیا کس چیز کی, ویلن کی ایکٹنگ کرتے تھے, ہیرو کی کرتے بس جہاں پہ جو چیز مل جائے اس ٹائم پہ. بلکہ میں نے ڈائریکشن بھی کی, اللہ معاف کرے, پلیز ڈائریکٹ بھی کیے, پروڈیوس بھی کیے, اور کئی لوگوں کو اس الٹے رستے پر لگایا. لیکن یار رنگیلا کی ایکٹنگ تو نہیں کی؟ جی جی, وعلیکم السلام. جی, رنگیلا کی تو نہیں کی؟ نہیں, وہ اللہ نے الحمدللہ ایسے کاموں سے بچایا. لیکن بہرحال اس پوری اس کے اندر جو ہے میرا شروع سے ذہن یہ تھا کہ بس لائف انجوائے کرنے کا نام. صحیح ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ہنٹس دیتا ہوں. میں انگلینڈ میں جب تھا نا, میں نے وہاں سے اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی, یعنی اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگانے کا کام شروع کر دیا. کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اب زندگی تو انجوائمنٹ کا نام ہے نا, زندگی اور کیا ہے. بس جس بندے کا نظریہ یہ ہو کہ یار لائف انجوائمنٹ کا نام ہے, تو بس پھر جہازوں سے چھلانگیں مارو. وہ کیا, ادھر سے تنگ آ گیا, اب میں کیا کروں. پھر میں مالدیوز چلا گیا. بچ گئے تھے چھلانگ مار کے؟ بچ گیا, پیراشوٹ پہنا ہوا تھا الحمدللہ, تو توکل بھی تھا, ساتھ پیراشوٹ بھی تھا. تو اس کے بعد مالدیوز گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے, کہ چلو آسمان دیکھ لیا, اب سمندر کے نیچے بھی غوطہ زن ہو کے دیکھ لیتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیا, مچھلیوں کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوا لی, بڑا اچھا لگا. اس کے بعد میں ساؤتھ افریقہ گیا. دنیا کا سب سے اونچا پل ہے, بلوکرانس برج کہتے ہیں, جہاں سے آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں. اچھا. تو وہاں سے چھلانگ لگانے کا بھی شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ, اور وہ بھی بڑا مزہ آیا. مجھے آپ یاد کر لیتے اس وقت تھوڑا سا, دونوں اکٹھے لگا. صحیح بات ہے, مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا اسٹیج پہ, ورنہ ضرور میں آپ کو بتاتا. تو یہ کام کیا. تو میری زندگی میں نا بس یہ تھا کہ شغل ملا, انجوائمنٹ, انجوائے کرو, یہ کرو. حلال حرام کی کیا فکر ہونی چاہیے, حلال حرام کیا ہوتا ہے. مطلب میں جہالت کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے کارنیورس کے نام سے, وہاں پہ یعنی کہ سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں ملتا. اچھا. میں جب وہاں گیا تو یہ میں اس کو میں اپنا دورہ جاہلیت کہتا ہوں, یا اپنے جے ڈیز کہتا ہوں پیار سے.
تو وہاں جب میں گیا تو وہ آ گیا میرے پاس کہ جی یہ افریقہ میں تو ہر طرح کا جانور ملتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی کیا کھائیں گے آپ؟ ہر طرح کا انسان بھی ملتا ہے وہاں. انسان بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا مینیو لے آؤ. مینیو لے کے آیا تو اتنا کنفیوزنگ مینیو. میں نے کہا یار ایسے کرو مکس پلیٹر لے آؤ. اب وہ مکس پلیٹر جو آ رہا ہے اس پہ طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے نا گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. ایک پہ ٹوتھ پک لگا ہوا ہے اور جھنڈی سی لگی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے یہ سانپ کا گوشت ہے, یہ فلاں ہرن کا ہے, یہ فلاں بارسنگے کا ہے. تو میں بس بسم اللہ پڑھ کے ساری پلیٹ جو ہے وہ رگڑ گیا اور بعد میں الحمدللہ بھی کہہ دیا. کوئی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, بس انجوائمنٹ ہے یار, انجوائمنٹ ہے. لاہور والوں نے صرف گدھے کھائے ہیں, ان کو اتنا بدنام کیا ہوا ہے یار. ان بیچاروں کو اتنا بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے. صحیح بات ہے, افریقہ والے زیادہ بدنام ہونے چاہیے. جی جی. تو خیر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا علمی کی حالت کیا تھی. جی. تو اس کے بعد جب گھومتے گھماتے پھر فائنلی جب دبئی آ گیا تو وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا. اور اس ٹائم پہ مجھے ایک حادثہ ہوا میرے ساتھ, بہت بڑا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس میں مجھے یعنی سمجھے گاڑی تو میری تباہ و برباد ہوگی لیکن میں بچ کے نکل آیا, خراش تک نہیں آئی مجھے. اچھا. تو اس واقعے نے نا مجھے اس طرح سے جھنجھوڑا کہ مجھے لگا کہ اگر آج میں مر جاتا تو میں کہاں ہوتا. جی. تو ضمیر جو ہے نا, جس آپ کو انگریز کی بات یاد آ گئی ہوگی نا. انگریز کی بات بالکل یاد آئی. اور یہ بھی بات پتہ تھی مجھے کہ مجھے اندر سے تو پتہ تھا نا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. جی. اندر سے پتہ تھا قرآن حق ہے, اندر سے پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے, لیکن اب میں کر نہیں رہا تھا. تو چونکہ میں موت سے بال بچا, اس ایکسیڈنٹ میں تقریباً 400 گاڑیاں لگی تھیں. اور میں چونکہ بچ کے نکلا, میں نے اس دن بہت لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا. مجھے دبئی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو 2007 میں ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی ہے. اور میرا تو ایک دوست تھا مولوی ٹائپ, اس کے پاس میں گیا, اس نے کہا یار مطلب بڑی بات ہے, اللہ نے بچا لیا یہ وہ. تو میں نے کہا یار میں نے اب بدلنا ہے, پتہ کیونکہ نا مجھے کوئی پتہ نہیں ابھی اللہ اٹھا لیتا تو میں کہاں جاتا. میں تو پتہ سب کچھ ہے, حالانکہ میں ابھی بھی نہ نماز پڑھ رہا ہوں نہ روزے رکھ رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہا, حالانکہ سب کچھ پتہ ہے مجھے. جی. تو جہالت ابھی نہیں ہے, جہالت نہیں ہے, پتہ سب کچھ ہے. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ یار نماز سے شروع کر, تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اور پھر وہ آیات قرآن مجید کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یہ آیات جو ہے نا انہوں نے مجھے بہت ہلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, اگر ہم توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. جی جی. تو یہاں سے موٹیویشن ملی اور میں مسجد کا رخ کیا. اور وہاں جا کے جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں تو مجھ سے میرے آنسو کنٹرول نہیں ہوئے. اچھا. اور عصر کا وقت تھا, میں اتنی اللہ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ بس میں اب آ گیا ہوں نا یہاں پہ, میں نے یہاں سے دور نہیں جانا, بس میں نے ادھر ہی رہنا. یا اللہ میں یہاں سے باہر جاتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں, میں نے ادھر ہی رہنا. اور بس مجھے نا بس تھام لے, مجھے بس نکال اس دلدل میں جہاں میں پھنسا ہوں کہ کسی طرح. اور میں اللہ سے دعا ہی کرتا تھا کہ اللہ مجھے نا آرام سے دین میں اترنا نصیب فرما. یہ نہ ہو کہ میں ایک دم سے جذباتی ہو کہ کوئی فیصلہ کروں اور کل کو پھر میں واپس یعنی پلٹ جاؤں. جی. تو الحمدللہ اس دن سے پھر میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا. ہمارے وہاں پہ ایک مسجد میں انگلش میں خطبہ ہوتا تھا, ویسے تو ہر جگہ پہ خطبے عربی میں ہوتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی. تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں تم جایا کرو, یہ مسجد ہے یہاں پہ انگلش میں ہوتا ہے. وہاں گیا تو جو خطیب تھے وہ امریکن ریورٹ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. پھر اس کے بعد وہاں پہ انگلش میں خطبہ دیتے بڑے پیار سے محبت سے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرو. تو میں نے پھر کہا چلے میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. پھر وہاں سے نیت بنی کہ اب میں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ وقف کرنا ہے دین کے لیے. جی. اور الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے پیک اپ کر کے پاکستان واپس آیا. جب واپس آیا تو اب نیت اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زندگی میں نے دنیا داری کی ہے, سیکولر ایجوکیشن حاصل کی ہے, اس کے چوٹی تک گیا ہوں. جی. ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے. اور ایک حصہ میری مطلب میں اللہ تعالیٰ کے دین سے بالکل دور رہا. تو میں نے کہا اب میں کم از کم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں. تو ظاہری بات ہے جب واپس آیا اس نیت کے ساتھ داڑھی رکھ کے کہ جی اب میں بدلنا چاہتا ہوں, تو والدین کو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچھا والا گیا تھا, اس کو کس نے اس کو برین واش کیا ہے. لیکن یقین جانیے کہ برین واش کسی نے نہیں کیا تھا. میں صرف یہ جانتا تھا کہ میں نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے اور اب میں مزید یہ کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. میں نہیں افورڈ کر سکتا. مجھے نہیں پتا میری زندگی اللہ نے کیا لکھی ہے, کتنی لکھی ہے, لیکن اب آج کے بعد سے نا میں اس راستے پہ واپس نہیں جانا چاہتا. جی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں دنیا کی لذتیں اور چیزیں انجوائے کرنے کے باوجود, میں نے جو آپ کو تھوڑا سا مختصر بتایا کہ دنیا میں ٹریول بھی کر رہا تھا, اس کے باوجود میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں. واللہ العظیم میں اتنا بے چین تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بے چینی تھی. یعنی کہ صبح اٹھتا تھا تو ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی ہے, پریشانی کی اور ٹینشن کی, اور سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میں کیوں خوش نہیں. سب کچھ ہے میرے پاس, گاڑی بنگلہ یہ وہ سب جو چاہتا ہوں میرے پاس ہے, پھر بھی میں کیوں خوش نہیں.
اور یقین جانیے جب میں دین پہ آنا شروع ہوا، یہ کوئی کہنے والی بات نہیں کہ بس لوگ کہتے ہیں ہاں جی دین پہ آ کے جی بڑا نہیں، میں واقعی یہ بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گواہی دے رہا ہوں کہ میں جب دین کی طرف آیا ہوں نا تو اللہ اکبر، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور یہ اطمینان یعنی یہ جو دین کی حلاوت ہے نا، ایمان کی حلاوت، جس کو ایک دفعہ اس کا ذائقہ لگ جائے نا جی وہ پھر کسی اور چیز کی طرف نہیں. آپ خدا کی قسم میں کھا گیا تھا آپ کے سامنے. مجھے آج اگر کوئی کہنا کہ ہماری طرف سے یہ $1 ملین پکڑ لو اور اس لائف میں واپس چلے جاؤ جہاں تو پہلے تھے، خدا کی قسم میں مرنا پسند کروں گا، میں اس لائف میں واپس جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے دونوں سائڈز میں نے دیکھ لی کہ ادھر کیا تھا اور یہاں پہ کیا. اور یہ جو ایمان کی حلاوت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور اللہ تعالیٰ، مجھے لوگوں نے اتنا ڈرایا نا، مجھے لوگوں نے کہا تو مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے، یہ کیا ہوگا، اتنی بڑی نوکری کو لات مار دیا، رزق کی بے ادبی کر رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے. مجھے صرف یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طلاق اس زمانے میں نے پڑھ لی کیونکہ میں نے پیچھے سے شروع کیا تھا قرآن پڑھنا آخری پارے سے. تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مشکلوں سے میں نکالوں گا اور رزق اس کو میں وہاں سے دوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو پھر جب اللہ میرے لیے کافی ہے تو کیا ٹینشن ہے. اور جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں رزق تجھے دوں گا، جب میں دین کی طرف آ رہا تھا میں آپ کو بتاؤں مجھے بالکل نہیں پتا تھا میری روزی کا معاملہ اب کیا ہوگا. اور مجھے اپنے والدین پہ ترس آتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ بیٹا اچھی بڑی مجھے ایک زبردست ترین سیلری مل رہی تھی جب میں دبئی میں تھا، زبردست نوکری سب کچھ، وہ چھوڑ چھاڑ کے جب میں واپس آیا نا تو مجھے میرے والدین نے پوچھا بھائی اب کیا پلان ہے. میں نے کہا پلان تو کوئی نہیں، پلان تو یہ کہ بس اللہ کو راضی کرنا. تو بیٹا راضی تو کرنا، کھانا کیسے؟ میں نے کہا وہ اللہ کا کوئی سسٹم بنا لے گا. بھائی یہ کیا بات ہوئی اللہ سسٹم بنا لے گا، خود تمہارا کوئی سسٹم پلان نہیں. میں نے کہا دیکھتے ہیں کچھ کام شام کرتے ہیں، کہیں پہ جاب شاپ کے لیے دیکھتے ہیں، کہیں پہ جو نا یونیورسٹی پہ پڑھاتے ہیں، ڈگری تو ہے میرے پاس تو کچھ کرتے ہیں. تو الحمدللہ پیرنٹس نے سپورٹ، مطلب اس ٹائم پہ تھوڑا ان کو لگا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ تو پاگل ہو گئے، لیکن الحمدللہ 2 سال کے عرصے کے بعد پیرنٹس ماشاءاللہ میرے اب تو بہت ماشاءاللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، بہت پسند بھی کرتے ہیں، بہت فینس بھی بن چکے ہیں آپ سمجھ لیں. تو میں نے کہتا ہوں آپ بھی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں. تو ماشاءاللہ آپ تو بہت فالو کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ شروع کے 2 سال بہت مشکل تھے. اور یقین جانیے کہ جو بھی چیز میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں نا، خدا کی قسم اللہ آپ کو اس سے بہت بہتر عطا فرمائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑیں اور اللہ آپ کو اس سے بہتر نہ، یہ اللہ کی سنت ہے. تو الحمدللہ آج میں اتنے عرصے کے بعد جب یہاں سے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ کوئی کمی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کہیں پہ مجھے کوئی کمپرومائز کرنا پڑا، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھوڑی تھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے دیتا ہے انسان کو. بے شک وہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہیں یہ نعمتیں. جی اچھا، بہت آپ کا ایمان کو گرما دینے والی کارگزاری تھی. تو اس کے بعد آپ کو یہ تبلیغ کا خیال کیسے آیا کہ چلیں لائف تو اچھا. ایک بات یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں میں سوچتا تھا کہ میں بعد میں توبہ کروں گا جب 70 سال کی عمر میں حج کروں گا. آج کل اکثر ہماری جنریشن، ینگ جنریشن کے یہی سوچتی ہے کہ یار ابھی مزے اڑانے تو ذرا عیاشی کرنے تو پھر دیکھ لیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم انسان کے بچے بن جائیں گے ہم بھی. اور آپ نے بتایا آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا دبئی میں، آپ موت سے بچے تو آپ کو پلٹنے کا خیال آیا. تو یہاں بھی شیطان بہت سے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ بھی کوئی قدرت ایسا کام کرے گی تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عقلمند انسان وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جاتا ہے. جی. اور بیوقوف وہ جو کہتا ہے میں نے خود غلطی کر کے دیکھنا ہے. جی. تو اگر میں یہ ٹیبل جو ہے یہ بہت گرم ہونا، اس کے نیچے کوئی آگ لگی ہو جی اور میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میرا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جی. لیکن بیوقوف بھی کا میں بھی ہاتھ لگا کے دیکھ لوں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں اس راستے پہ ہو کے آ رہا ہوں جہاں پہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جانا چاہتی ہے. جی. وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ عیاشیاں کریں. میں بتا رہا ہوں وہاں کچھ نہیں. یہ یاد رکھیں چسکے نہیں، میں عیاشیاں کریں لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے تو عیاشی تو ہے وہاں پہ. دیکھیے ایک ہوتا ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے عیاشی ہے نا. دلی اطمینان میں اور چسکے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی چسکا تو آپ آئس کریم کھا کے بھی لگ جائے گا نا آپ کو. ہم نے آئس کریم کھا لی بڑا مزہ آ گیا، لیکن کیا آپ کو روحانی اطمینان مل گیا اس سے؟ جی. ایک خاتون ہے اس کی ڈیورس ہوئی ہے مثال کے طور پر، اس کو آپ کہیں گے آئس کریم کھائیں، وہ آئس کریم کھاتی ہاں جی بڑے مزے کی. آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی شفا ہوئی، تو شفا کیا ہوئی بھائی؟ ابھی تک ڈیورس ہی ہوں میں. جی. شفا کہاں ہوئی ہے؟ ابھی تک آئس کریم ٹھیک ہے مزے کی تھی، لیکن اس کے بعد اب میرا مسئلہ تو ادھر ہی پھنسا ہوا. جی. جی. تو بات یہ اصل ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کرتے. جی ماشاءاللہ. ہمارا جو روح ہے نا وہ بے چین اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلی شہدنا.
ہمارے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہے اور اسی بات کرنے میں اطمینان ہے. جی اقیم الصلاۃ للذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو یہ جو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ تو نہیں آپ کریں نے گے. جب اس دور میں جب آپ گوروں کے ساتھ رہا کرتے تھے بہت سے عیش پرست لوگ دیکھے ہوں گے، ان کی زندگیوں کے کچھ احوال جو عیاشی میں زندگی گزار رہے تھے، سکون میں تھے بے سکونی میں تھے، وہ لوگ کیا تھے ان کی کچھ کیفیات؟ کیونکہ آپ تو اس ماحول میں رہے ہیں نا. مجھے میں نے 3 قسم کے لوگ دیکھے ہیں. جی ایک وہ دیکھیں جو اسی عیاشی کے اندر نا اوور ڈوز آف ڈرگز اور الکوہول میں یا تو مر جاتے ہیں یا برباد ہو جاتے ہیں. یعنی انہوں نے لٹرلی ایسا کیا اپنی لائف کو جس طرح کے یعنی فلش کر دی، سمجھا اپنی لائف کو تباہ و برباد کر دی. ڈرگز لے کے نشے کر کے مختلف، یا تو یہ دیکھیں یا میں نے وہ دیکھے جو خودکشیاں کر کے مرے. 18 سال کی عمر میں میرا ایک بہت قریبی دوست خودکشی کر کے مر گیا. اچھا، اور بھی خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ دنیا داری کے اندر اتنے پڑ جانا کہ جب آپ ایک کے بعد دوسرا نشہ دوسرے کے بعد تیسرا کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو ایک مقام آتا ہے کہ آپ آگے تو اس کے آگے کیا ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے تو انسان مایوسی کے علاوہ اور کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے بس مر جاؤں تو ٹھیک ہے. میں جو دیکھنے والے ہیں انٹرویو ہمارا ان کو بتاتا چلوں اس وقت الحمدللہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں جو احب البلاد الی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب شہر. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایام حج میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے راجہ صاحب سے اور ایسی ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں. آپ سے میری تھوڑی دیر پہلے گپ شپ ہو رہی تھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے حوالے سے بھی. آپ نے بہت ماحول دیکھا ہے، اس بارے میں نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ یعنی یہاں بھی رکتے نہیں ہیں لوگ، پھر اس سے آگے کی سوچتے ہیں. جی اصل میں اس وقت جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بہت آگے بات چلی گئی. اچھا، ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی کہنا کہ میں مذاق میں دوستوں سے کہتا ہوں اس کو سیریس نہیں لینا، تو کہنا کہ جی میرا بیٹا جو ہے اس کی گرل فرینڈ ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ اچھا اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، شکر ہے. کیونکہ اب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. جی جی یہ LGBTQ ایجنڈا اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے نا اس وقت، اس نے لوگوں کو نا ان کی فطرت سے بھی بدلنا شروع کر دیا. گرل فرینڈ کا تو حل ہے نا، شادی کرا دو. بوائے فرینڈ کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس وقت حالات جو ہے نا وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ جو غیر فطری چیزیں ہیں جی ان کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. اور شیطان جو ہے نا لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی خلقت تبدیل کروا رہا ہے. جی لڑکے جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں لڑکا بھی ہوں یا نہیں ہوں، لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، بالکل کچھ بتائیں کچھ. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی اگر شخص ایسا آتا ہے، پہلے ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا مسئلہ حل کرتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں تو پہلی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ شادی کی طرف جائیں، نکاح کی طرف جائیں. والدین کو بھی ذرا کہتے ہیں ہاتھ دھولا رکھیں، اگر کہیں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی ایسی کمی کوتاہی نہیں ہے تو پھر کر دیں، آپ زیادہ اس میں تاخیر نہ کریں. نکاح کو آسان بنائیں بجائے کہ زنا آسان ہوا. اور اس میں دیگر کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں. جہاں تک یہ والا معاملہ آ جائے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم جنس پرستی کی طرف جانا چاہتا ہوں یا اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہم ان کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تمہارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو گناہ جس میں آپ پڑ گئے ہو نا اس کو سمجھو کہ یہ گناہ ہے، اور یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی توڑ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو بھی توڑ رہا ہے. اور جس کے بارے میں ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قوم لوط پہ جو عذاب آ چکا ہے کہیں ہمارے پہ وہ نہ آ جائے. اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جو آزمائش کے طور پہ بھیجتا ہے وہ ٹیسٹ تو ہر بندے پہ. صحیح چھوڑ دیں، میں جب تھک جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں. یعنی ٹیسٹ تو ہر بندے پہ نا. ایک بندہ جو ہے وہ اپنی شہوت دوسری جگہ پہ پوری کرنا چاہتا ہے، ٹیسٹ تو اس کے لیے بھی ہے. ہر انسان کے لیے جس طرح ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں کلیپٹومینیاک. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، ان کو چوری کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا بھائی، میں کلیپٹومینیاک ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں گا موبائل اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں یار میں عادت سے مجبور ہوں. کوئی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پائرومینیاک. پائرومینیاک وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو آگ لگانے کے چکروں میں ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میری بس کنٹرول نہیں ہو رہا، میرے دل چاہتا ہے میں ہر چیز کو آگ لگا دوں. تو ہم کہتے ہیں تم نے بھی اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بھائی نفس کو تو قابو سبھی نے کرنا ہے. ایک بندہ وہ سودی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، نفس وہ بھی قابو کرے گا. ایک بندہ حرام کرنا چاہ رہا ہے، نفس وہ بھی قابو کرے گا. اسی طرح سے ایک انسان اپنی شہوت کو اپنے ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کنٹرول کرے گا اپنا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کا راستہ بھی یہی ہے. آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو اور اپنی نفس کو قابو کرو. دل تو بہت چاہتا ہے کہ گرل فرینڈ ہو، دل تو بہت چاہتا ہے کہ فلاں ہو، دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن کیا کروں اللہ سے محبت زیادہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے محبت زیادہ. تو ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کون ہے،
اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, پھر آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہے. لیکن جب تک پتہ ہی نہیں ہمارا رب کون ہے تو پھر یہی اسی قسم کی چیزوں میں انسان جو ہے وہ اللہ کو قربان کر دیتا ہے اور چیز کی طرف لگ جاتا ہے. اچھا, لمس یونیورسٹی میں آپ کے لیکچر ہوتے رہتے ہیں, اور کون کون سی یونیورسٹیوں میں؟ تقریباً پاکستان کی تو ساری یونیورسٹیز آپ کہہ لیں, آئی بی اے, لمس. تو آپ نوجوانوں کو, لڑکے لڑکیوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں, ان کی سمجھ میں آتی ہیں یا ان کے اوپر سے گزرتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا. ہم بڑے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں, طریقے سے سمجھاتے ہیں. دیکھیں میں خود چونکہ اس فیلڈ سے آ رہا ہوں نا, اسی جگہ سے آ رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, اور میں ان کے دکھ کو سمجھ بھی سکتا ہوں. اور جب میں ان کو بتاتا ہوں, اپنی مثالیں دیتا ہوں, ایگزامپلس دیتا ہوں, تو ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہا, یہ باقاعدہ ایک ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہے. اور میں بتاتا ہوں جس طرح میں نے ان چیزوں کو چھوڑا, میں بتاتا ہوں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو. اور یہ کوئی امپاسبل بات نہیں کہ آپ کے لیے تو ناقابل یعنی یقین بات ہے کہ جی آج کے دور میں کیسے. میں بتا رہا ہوں ہم نے کیا, اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اس میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, جنہوں نے اس دور میں بھی ان چیزوں کو چھوڑا ہے, اللہ کی راہ اختیار کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح جلتے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنا. لیکن پھر انہی لوگوں کو بشارتیں بھی دی ہیں کہ یہ میرے بھائی ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے, جن سے نبی نے محبت کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا کوئی بھی کام انسان کے لیے کرنا مشکل ہے, اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک انسان کی صبح فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے, تو وہ محنت کرے, کوشش کرے, جہاد میں نفس کرے, اٹھے گا, اجر زیادہ لے گا انشاءاللہ. تو کوئی بھی چیز جنت یہ تو نہیں کہ آپ کو تبدیلی محسوس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کچھ یونیورسٹیوں میں؟ بہت زیادہ. ایسا جمود کا ماحول تو نہیں ہے کہ بالکل اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ ہو, سننے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہماری کمیاں کوتاہیاں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے نا یونیورسٹیوں کو, اسکولوں کو, کالجوں کو, ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو پہلے دن پکڑا. ہم نے ان کو اس لیول تک جانے دیا جہاں تک یہ پہنچ گئے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ پردہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے کالج اسکول ڈیز میں ایسا نہیں تھا, بہت کم تھا, بہت کم ریشو تھا, نہ ہونے کے برابر تھا. لڑکوں میں بھی مجھے یاد ہے مسجد میرے کالج میں تو مسجد خالی ہوتی تھی, مطلب وہاں پہ سوائے امام صاحب کے اور جو ساتھ خادم مسجد ہے اس کے علاوہ شاید ہی کوئی شاذ و نادر ہوتا ہوگا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں الحمدللہ نوجوان جو ہیں وہ, آپ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, حج اور عمرہ کے لیے بھی نوجوان آئے ہوئے ہیں. مساجد میں بھی آپ کو پہلی 2-3 صفوں میں نوجوان نظر آتے ہیں, اور یہ بہت خوشائن بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے ہمارے نوجوان, ان کا کوہے قصور نہیں ہے, ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں بیچاروں. تو یہ مسکین لوگ ہیں, ان کو جس لائن پہ آپ لگاتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. ان کو لگایا نہیں کسی نے, ان کو لگا دیا جی ایجوکیشن, یہ جو نا پڑھائی کرو, پیسہ کماؤ, مال کماؤ, دولت کماؤ, عیاشیاں کرو. ظاہری بات ہے انہوں نے وہیں لگنا تھا. تو اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی جو تکلیف ہے, اور پھر ہم انہی کے ساتھ اسی لیول پہ ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ اب بھی سیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. الحمدللہ آپ کے پاس آپ کی زندگی پڑی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمریں دے, بس اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑیں. اچھا, آپ اپنا تھوڑا سا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی تعارف کروا دیں نا, تاکہ یونیورسٹیوں میں کوئی آپ سے رابطہ, ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے اسی انٹرویو کے ساتھ, تو آپ کا تھوڑا تعارف ہوگا نا, تعلیمی تعارف, تو اس سے رابطہ کرنے میں دلچسپی بڑھ جائے گی لوگوں کی. آپ سے تو وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں پھر ہم. مصطفیٰ, میں جو جہاں تک سیکولر ایجوکیشن کی بات ہے تو میں نے انگلینڈ سے یونیورسٹی آف پورٹسموتھ سے بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. پھر آسٹریلیا سے یونیورسٹی آف کینبرا سے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں. اس کے بعد مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا, مڈل ایسٹ میں یعنی دبئی میں اور اس طرح. اور آخری جو میری امپلائمنٹ تھی فل ٹائم وہ عرب میڈیا گروپ کے ساتھ تھی, جو بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, جس طرح یہاں پہ ہمارا جنگ گروپ ہے. اور لیکن عرب میڈیا گروپ اس لیے بہت بڑا ہے کیونکہ وہ مختلف میگزینس بھی ہیں, اخبارات بھی ہیں, ٹی وی چینلز بھی ہیں, بہت کچھ ہے ان کے پاس, اور مختلف زبانوں میں. تو ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اور زبردست زندگی گزار رہا تھا. وہ چھوڑ کے میں مولوی بنا, اس کو ہم کہتے ہیں نا مولوی بنا, کہ جی اس کو پتہ نہیں کیا چڑھا سوار ہوا. تھوڑا چار شادی میں بات کر لیں, میری روح تھوڑی خوش ہو جائے گی. یہ دیکھیں, یہ جو فیملی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اور ماشاءاللہ جتنا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری کیا مجال, کیا ہم اس پہ کیا بات کریں. لیکن پاکستان آنے کے بعد میں سب سے پہلے اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ گیا. وہاں پہ کچھ ہمارے علماء ہیں, مشائخ ہیں, جن سے میں نے باقاعدہ ٹائم لیا کہ آپ قرآن, حدیث, تفسیر, عربی زبان وغیرہ پڑھانا شروع کریں. اور میں لٹرلی ان کے پاس جا کے میں نے ان سے کہا, ملتے کر کے, کہ شیخ جو بھی آپ ٹائم دیں گے آپ اپنی مسجد میں بلائیں, میں اس وقت سیکھنا چاہتا ہوں. تو کوئی کہتے جی آپ فجر کے بعد آ جائیں, کوئی کہتے مغرب کے بعد آ جائیں. تو اصل میں پیاس تو مجھے لگی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے جو ٹائم کہیں گے, کوئی حدیث کی کتاب پڑھا دیں, کوئی تفسیر پڑھا دیں. یہ چار شادیوں پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ میں یہ اللہ کا ٹاپک ہے, چار شادیوں تو آپ پہ چھوڑا. اچھا, وہ آپ کافی ہیں. دیکھ رہا تھا کہ نہیں, وہ آپ ماشاءاللہ بہت کافی ہیں, پوری امت کا ذمہ آپ ہی کے سر پہ ہے انشاءاللہ. اچھا, تو
وہ پھر ان سے جب بات کی تو الحمدللہ انہوں نے آہستہ آہستہ مطلب علم کی طرف آیا جی. اور کرتے کراتے اب سلسلہ یہ کہ اسلامک یونیورسٹی جہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اب وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. اچھا. اور میرا جو سبجیکٹ ہے, جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, وہ میں جو کورس پڑھاتا ہوں وہ ہے اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشن, جس کا مطلب ہے کہ اسلام کا موازنہ کیا جائے لبرلزم, سیکولرزم, فیمنزم, ایتھیزم, کمیونزم, مارکسزم, سوشلزم, جتنے بھی ازم ہو سکتے ہیں نا, سب کا, یعنی اسلام کیا ہے اور یہ کیا ہے, اور ایک کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور دین کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ان کی سب کی بنیادیں کتنی کھوکھلی ہیں اور کتنے یہ یعنی بہت ان کو بہت ایزی ہے, جس کو کہتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ایزی ہے. تو اب الحمدللہ اس کے لیے کوئی ورک شاپ وغیرہ کرواتے ہیں آپ؟ بالکل کرواتے ہیں. ہماری مختلف یا لیول کوئی پریزنٹیشن آپ نے الگ سے تیار کی؟ بالکل ایسے کہ ہمارا ایک پورا سیمسٹر کا کورس بھی ہے جو میں یہاں پہ کرواتا ہوں کنٹمپریری ایشوز کے نام سے. وہ پورا سیمسٹر چلتا ہے, 3 مہینے کا کورس ہے. پھر اس کا چھوٹا ورژن بھی ہے جو 6-7 گھنٹے کی ورک شاپ کی شکل میں, پریزنٹیشن کی فارم میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول کی ڈوز آپ لینا چاہتے ہیں, تو اس لیول کا ٹیکہ ہمارے پاس موجود ہے. تو جس کو جتنا مرض ہو اس لیول کا بھی ٹیکہ لگا دیتا ہے. تو لیکن ہماری جو ایریا میں نے آپ کو بتا دیا وہ الحاد اور سیکولرزم, لبرلزم, فیمنزم, اور یہ جو فیملی کی جو آپ نے بات کی تھی, یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس وقت ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے نا ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس کو توڑا جا رہا ہے, باقاعدہ طور پر توڑا جا رہا ہے. کہ رہی صحیح جو مسلمانوں میں ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ فیملی کو کپڑا وہ کرتے ہیں, لیکن اب چونکہ انہوں نے فیملی سسٹم توڑ دیا, اب وہ چاہتے ہیں یہاں پہ بھی وہ چیز آ جائے. تو بہرحال اس پہ بھی ہماری محنت ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. اور یہ فرقان بھائی کہاں ہیں؟ فرقان بھائی چلیں لائن, آپ بات کریں, آپ بات کریں, میں بلاتا ہوں فرقان بھائی کو. چلیں چھوڑیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ مکہ مکرمہ بلاد مقدسہ میں آپ سے ہماری ملاقات کروا دی, اور بہت کچھ آپ سے سننے کو سیکھنے کو ملا الحمدللہ. یہ فرقان بھائی گزر رہے تھے تو میرا ایک سوال ہے. ایک سیکنڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ راجہ ضیاء الحق صاحب کا انٹرویو لے رہا تھا, میں نے کہا آپ گزر رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں تو اچھا نہیں ہے. یہ فرقان بھائی ہیں جو جن کے ذریعے سے میں الحمدللہ یہاں حج پہ آیا ہوا ہوں, یہ یونیورسل بردرز. تو ان کا سسٹم بہت خاندانی ہے, اور یہ مفتی نعمان صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے بیٹے. ان کا میں انٹرویو بھی لے چکا ہوں, ان کی سفارش پہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور بہت ہی میرا کئی دفعہ رحمین کا الحمدللہ سفر ہو چکا ہے, لیکن اتنا VIP اور اتنا پرسکون اور اتنا اچھا انتظام ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ہے. آپ کا بھی شکریہ اسپیشل ادا کرنا تھا, اور یہ آپ کی قسمت, آپ اسی ٹائم پہ گزرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا, راجہ صاحب کا بھی نمبر آپ نوٹ کر لیں, ان کا بھی کہیں بیان کروانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو موقع بہت ہے. جی میرا میں بھی ہے. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ ہمارے گلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر لوگوں کے, یہاں کچھ وائرل پھیلا ہوا ہے, تو سب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے, اللہ ہمارے حج کو قبول کرے, راجہ صاحب کے حج کو قبول کرے, ان کی ٹیم جو ہے اور ان کی جو دعوتی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اچھا ہے, ملک کے لیے ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں, پاکستان کے لیے خاص طور پہ, اور جتنے یہاں حضرات ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ بھی خصوصی طور پر اپنے کنٹری کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو بھی اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ جس بھی سیاسی تنظیم سے ہوں, آپ کا جس تنظیم سے تعلق ہو وہ آپ کا ہیڈک ہے, لیکن ملک تو سب کا ہے نا, چاہے تو کنٹری کے لیے سب کو یہاں دعا مانگنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.